پروفٹ سیریز کے 1A پارٹ میں ہم نے آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ نے بنایا وہ دیکھ لیا۔ اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ سمے تک آدم جنت میں اکیلے رہے، پھر ایک دن ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اپنے سامنے ہوا کو پایا۔ آدم نے ان سے پوچھا، تمہیں کیوں بنایا ہے؟ ہوا نے جواب دیا کہ ان کے یعنی آدم کے اکیلے پن کو دور کرنے اور ان کی شانتی کے لیے بنایا ہے۔ فرشتوں نے آدم سے سوال کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آدم کے پاس ان چیزوں کا گیان تھا جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ گیان جو مانو جاتی کو پرتھوی پر جانے کے لیے آوشک ہوگا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، یہ کون ہے؟ اور آدم نے اتر دیا، یہ ہوا ہے۔ ہوا ایک ہبرو شبد ہے جس کا مطلب زندگی سے ہے۔ قرآن میں ہوا کے بارے میں سورہ 39 کی آیت نمبر 6 میں بتایا ہے، اسی نے تم سب کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا، پھر اس کی باقی مٹی سے اس کی بیوی ہوا کو پیدا کیا۔ قرآن میں یہاں اسپشٹ طریقے سے بتایا ہے کہ آدم پہلے انسان بنائے گئے اور ہوا کو ان سے بنایا گیا۔ یہ بات پیغمبر محمد نے بھی بتائی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں صلاح دیتا ہوں کہ مہیلاؤں کے پرتی کومل رہو، کیونکہ وہ ایک پسلی سے بنی ہیں اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپری حصہ ہے۔ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گا اور چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا ہی رہے گا۔ اس لیے میں آپ سے مہیلاؤں کی دیکھ بھال کرنے کا آگرہ کرتا ہوں۔ اس کا سیدھا مطلب نکل کے آتا ہے کہ آدم کو پہلے بنایا گیا، پھر آدم کی پسلی سے ہوا کی رچنا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ہوا کو جنت میں آرام سے رہنے، کھانے پینے کی جگہ دے دی۔ قرآن میں اس کو سورہ 2 کی آیت نمبر 35 میں بتایا ہے، اور ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو، اور جہاں سے تمہارا جی چاہے اس میں سے وہ فراغت کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے بتایا کہ ان کو ایک پیڑ کے پاس نہیں جانے کو کہا تھا۔ ایسا کیوں کہا؟ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ شیطان بھی اللہ کی طرف سے آدم اور ہوا پر ہو رہے احسان سے جلتا تھا۔ اس کے اندر ایک گھمنڈ تھا کہ وہ انسان سے بہتر ہے، اسی لیے وہ انتظار میں لگا تھا کہ کس طرح سے انسان کی کمزوری نکالی جائے اور اس کو اپمانت کیا جائے۔ شیطان انسان کے اندر پیار اور اچھاؤں کو سمجھتا تھا، اور اسی کارن سے وہ آدم اور ہوا کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتا جس سے ان کو بے چین کیا جا سکے، ان کی اچھاؤں کو پیدا کیا جا سکے۔ قرآن کی سورہ 7 کی آیت 20 میں آیا ہے، تمہارے پالنہار نے تم دونوں کو اس ورکش سے کیول اس لیے روک دیا کہ تم دونوں سورگدوت یا فرشتے بن جاؤ گے اتوا ہمیشہ زندہ رہو گے۔ یہاں سوچنے والی بات ہے کہ شیطان نے ان کو پھل کھانے یا توڑنے پر زور نہیں ڈالا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسی باتوں پر زور ڈالا جس سے اتسکتا پیدا ہو جائے۔ شیطان آج بھی انسان کے ساتھ یہی کوشش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شیطان سے بچنے کی چیتاونی دے رکھی تھی۔ قرآن میں اس کو سورہ 20 کی آیت نمبر 117 میں بتایا ہے، اس پر ہم نے کہا، اے آدم، نشچہ ہی یہ تمہارا اور تمہاری پتنی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم تکلیف مصیبت میں پڑ جاؤ۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کی کوشش شیطان کر رہا تھا۔ ان کا من پیڑ کے وچاروں سے بھر گیا، اور ایک دن انہوں نے اس میں سے اس کا پھل کھانے کا فیصلہ کیا۔ آدم اور ہوا نے ویسا ہی ویوہار کیا جیسے سبھی منشیہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے خود کے وچاروں اور شیطان کی پھسپھساہٹ میں ویست ہو گئے، اور وہ ایشور کی چیتاونی کو بھول گئے۔ قرآن کی سورہ 7 کی آیت 20 میں ہے، غرض دھوکے سے ان دونوں کی اس کھانے کی طرف لے گیا، غرض جو ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا کہ بہشتی لباس گر گیا اور سمجھ پیدا ہوئی، ان پر ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، اور بہشت کے پتے توڑ جوڑ کر اپنے اوپر ڈھانپنے لگے۔ تب ان کو پروردگار نے ان کو آواز دی کہ کیوں میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا یہ نہ جتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا یقیناً کھلا ہوا دشمن ہے۔ آدم اور ہوا اس غلطی کے لیے برابر کے ذمہ دار تھے۔ یہ دیکھا جائے تو شیطان کا بھی امتحان تھا، جس کی یہ چاہت تھی کہ انسان کو اس کی اچھاؤں کو کیسے اللہ کی نافرمانی کے لیے اکسایا جائے۔ اس امتحان کے مادھیم سے آدم کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے تیار کیا اور ان کو پیغمبر بنا کر زمین پر بھیج دیا۔
اس अनुभव से आदम ये जान गए कि कैसे शैतान इंसान को बहकाकर अल्लाह के आदेशों की नाफरमानी करवाएगा। उस मना किए गए पेड़ से खाने के बाद आदम और हव्वा अपने किए गए काम पर बहुत शर्मिंदा हुए। वो अपनी गलती मानते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगे। कुरान की सूरह 7 की आयत नंबर 23 में है, ये दोनों अर्ज़ करने लगे, ऐ हमारे पालने वाले, हमने अपना आप से नुकसान किया है। अगर तू हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना करेगा तो हम बिल्कुल घाटे में रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनको माफ़ तो कर दिया, लेकिन जन्नत का जो आराम था वो नहीं रहा और उनको पृथ्वी पर भेज दिया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अल्लाह ने इस इम्तिहान से पहले ही ये बताया था कि आदम को पृथ्वी के लिए बनाया है। इसलिए आदम और हव्वा का पृथ्वी पर आना सज़ा नहीं, बल्कि ये अल्लाह के बनाए हुए प्लान का एक हिस्सा है। कुरान ने आदम और हव्वा के लिए पृथ्वी को कुछ समय गुजारने की जगह बताया है, जहाँ एक दिन मौत आएगी और सबको फिर से ज़िंदा किया जाएगा। कुरान की सूरह 7 की आयत 24 और 25 में है, कहा, उतर जाओ, तुम परस्पर एक दूसरे के दुश्मन हो और एक अवधि के लिए तुम्हारे लिए धरती में ठिकाना है और जीवन की सामग्री है। कहा, वहीं तुम्हें जीना है और वहीं तुम्हें मरना है और उसी में से तुमको निकाला जाएगा। कुरान में इस बात को सूरह 2 की आयत नंबर 38 और 39 में भी बताया है। हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतरो, फिर यदि तुम्हारे पास मेरी ओर से कोई मार्गदर्शन पहुँचे तो जिस किसी ने मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण किया तो ऐसे लोगों को ना तो कोई भय होगा और ना ही वो शौकाकुल होंगे। और जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही आग में पड़ने वाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे। इस तरह से आदम को अल्लाह ताला ने बताया कि पृथ्वी पर रहने के समय उनको और उनके आने वाली पीढ़ियों को अल्लाह की तरफ से सही रास्ते पर चलने के संदेश पहुँचते रहेंगे। शैतान ने अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जिसमें वो इंसानों को बहकावे में लाएगा और उनको नीचा दिखाएगा। अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी है, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखने वालों पर शैतान बेबस रहेगा। आदम और हव्वा के साथ जो जन्नत में हुआ वो दर्शाता है कि इंसान की इच्छाएं आज़ाद हैं। इसी आज़ाद इच्छाओं पर काबू रखना इंसानों के लिए सबसे बड़े इम्तिहान है।